بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس وعظ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آج اس کی 65ویں قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس درس کا آغاز کرنے سے قبل ہم ذکر کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور اس کے ساتھ اپنے کرم کا اور رحمت کا معاملہ کس کس طریقے سے کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه مسلم والبخاری رحمہم اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے حکایت کرتے ہوئے بیان فرمایا، ایک شخص سے گناہ سرزد ہو گیا، پھر اس نے کہا: اے اللہ، میرے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: میرے بندے سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا. پھر اسے خیال آیا کہ اس کا رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے. پھر دوبارہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا.
پھر اس نے کہا اے پروردگار میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس کا رب بھی ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے۔ پھر تیسری بار وہ گناہ کا مرتکب ہو گیا اور کہنے لگا اے پروردگار میرا گناہ معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا بندہ گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس کا رب بھی ہے جو گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے۔ تو جو چاہے عمل کر، میں نے تجھے بالکل معاف کر دیا ہے۔ اس روایت کو نقل کیا ہے امام مسلم اور امام بخاری رحمہم اللہ نے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے سلسلے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہت عظیم الشان حدیث ہے جو گناہ گاروں کو مایوسی سے بچانے اور مغفرت کی امید دلانے میں بہت اہم عامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان خطا کار ہے، گناہوں کا پتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سب کے سب خطا کار ہو اور سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ چنانچہ ایسے ہی ایک شخص کا تذکرہ اس مبارک حدیث میں کیا گیا ہے کہ اس سے گناہ کا ارتکاب ہوا تو اسے ندامت اور افسوس ہوا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی کی درخواست دی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ گناہ سرزد ہوتے ہی اس نے توبہ کر لی۔ اسے اللہ رب العزت نے کس پیار بھرے انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ اس کا معافی کا خواستگار ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مجھے مانتا ہے اور اسے یہ بھی احساس ہے کہ اس کا رب معاف بھی کر دیتا ہے اور گرفت بھی کرتا ہے۔ گویا وہ بندہ ایمان کے دونوں پہلوؤں میں توازن کے ساتھ امید و بیم کی حالت میں مغفرت کی درخواست کر رہا ہے اور دوبارہ سہبارہ بھی ارتکاب گناہ کے بعد وہ اس پہ کرے عفو درگزر کے دربار کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ گناہوں کے صدور کے ساتھ ہی معافی اور مغفرت کی طلب یہ کرتا ہی رہے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا کہ تم جو کچھ بھی کر لو، جب تک تم اس طرح معافی مانگتے رہو گے میں بھی تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں اللہ ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کو قبولیت کا شرف بھی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وعظ کی مجلس کا، جو کہ 54ویں مجلس تھی، جو کہ منعقد ہوئی 10 رمضان المبارک 545 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی مقدر فرمائی ہوئی چیزوں میں اس کی موافقت کرو، اور آپ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں
کہ تم پر افسوس، علم کا دعویٰ تو کرتے ہو اور جاہلوں کی طرح خوشی کرتے ہو اور انہی کی مانند غصہ و غضب کرتے ہو۔ تمہاری دنیا کے ساتھ خوشی ہے اور مخلوق کی طرف متوجہ ہونا تمہیں حکمت و دانائی بھلا دے گا اور تمہارے دل کو سخت کر دے گا۔ مومن صرف اللہ کے ساتھ خوش اور شادمان ہوتا ہے۔ اگر تجھے خوشی ہی کرنا ہے تو جب تیرے پاس دنیا آئے اسے اللہ کی اطاعت میں صرف کر کے خوشی کر، اس سے اللہ کے خادموں کو فائدہ ہو اور اللہ کی اطاعتوں میں ان کی مدد کرے۔ رات دن اللہ کے خوف کو لازم پکڑ، آخر کار تیرے قلب و باطن سے کہہ دیا جائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا گیا، لا تخافا انی معکما اسمع و ارا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ڈرو نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس تو محض علم ہے جو عمل کے بغیر ہے، اس لیے تو ان کا وارث نہیں ہے۔ وراثت تب درست ہو سکتی ہے جب علم کے ساتھ عمل اور اخلاص بھی ہوں۔ اپنا مقام پہچان اور جو کچھ تیرے نصیب میں نہیں اس کی طرف ہاتھ مت بڑھا۔ اللہ کی مقدر فرمائی ہوئی چیزوں میں اس کی موافقت کر، وہ تیری موافقت کرے گا اور تیرے ساتھ مہربانی فرماتے ہوئے تجھ سے بوجھ اٹھا لے گا اور دنیا و آخرت میں تیرے ساتھ نرمی کرے گا۔ مومن کا جب ایمان قوی ہو جائے تو اسے صاحب ایقان کہا جاتا ہے۔ جب اس کا ایقان قوی ہو جائے تو اسے عارف کہا جاتا ہے۔ جب اس کی معرفت قوی ہو جائے تو اسے عالم کہا جاتا ہے۔ جب اس کا علم قوی ہو جائے تو اسے محب کہا جاتا ہے۔ جب اس کی محبت قوی ہو جائے تو اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ جب وہ صحیح طریقے سے محبوب ہو جائے تو اسے غنی و مقرب و مستأنس کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے قرب سے انس حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حکمتوں اور علم اور اپنے اگلے پچھلے لکھے ہوئے اور قضا و قدر کے رازوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ یہ آگاہی اس کے حوصلے اور اس کے دل کی قوت اور وسعت پر ہوتی ہے جو اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ اپنے رب کی محبت میں قائم ہو کر قلبی طور پر مخلوق سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا سابق علم آتا ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے، لباس اور نکاح کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس علم سابق کو اس کے بے سبب غائب ہونے کے نہیں پاتا۔ اللہ اسے لینے کے لیے اپنے مقرب کو نیا وجود عطا کرتا ہے تاکہ علم ازلی باطل اور بیکار ثابت نہ ہو جائے۔ چنانچہ اسے نئی زندگی کے ساتھ پیدا فرما دیتا ہے تاکہ علم ازلی میں جو عمارت تعمیر فرمائی تھی کہیں وہ گر نہ جائے۔ چنانچہ اس محبوب کو
اس کے نصیب سے ایسے لقمے کھلائے جاتے ہیں جیسے کہ چھوٹے بچے کو چھوٹے چھوٹے لقمے دیے جاتے ہیں، یا جیسے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو منہ میں شہد چٹایا کرتی ہے، گویا کہ اس کے منہ میں خود ہی نصیب رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اسے ایسے کھاتا رہتا ہے جیسے کہ مریض کو زبردستی شربت پلایا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے بغیر کسی اختیار کے اپنی قوت کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ سابقہ علم الہی ایسے مومن صاحب ایقان اور عارف باللہ فانی کی پرورش فرماتا ہے، جو اپنے لیے نفع اٹھانے اور نقصان دہ چیزوں کے دور کرنے سے فنا ہو چکا ہو۔ رحمت کا ہاتھ اس کے دائیں اور بائیں پہلو بدلتا رہتا ہے، اور مہربانی کا ہاتھ اسے اٹھاتا اور بٹھاتا ہے۔ جس شخص نے اللہ کو نہ پہچانا اور اس کی رحمت کا دامن نہ تھاما، اس کی بدنصیبی ہے۔ جس بندے نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ نہ کیا اور اپنے دل سے اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور باطن سے اس کے ساتھ رابطہ نہ کیا اور اس کے لطف و احسان سے وابستہ نہ ہوا، اس کی بدنصیبی ہے۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ صدیقوں کے دلوں کی تربیت کا ان کی نوعمری سے بڑھاپے تک والی و کفیل بنا رہتا ہے۔ جب انہیں کسی مصیبت میں ڈال کر آزماتا ہے، پرکھتا ہے اور انہیں اس پر صابر پاتا ہے تو ان پر اپنا قرب اور نزدیکی بڑھا دیتا ہے۔ بلائیں ان پر غلبہ نہیں کرتی، نہ ان تک پہنچ پاتی ہیں۔ مصیبتیں انہیں کیسے لاحق ہو سکتی ہیں، جبکہ مصیبتیں تو پا پیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں کے دل پرندوں کے بازوؤں پر ہیں۔ بدنصیبی ہے ان کے لیے جو ان کے دلوں کو دیکھتا ہے، اس پر اللہ کی ناراضی ہے، اس پر اللہ کا عذاب ہے، اور بدنصیبی ہے اس کے لیے جو اللہ سے محروم ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اولیاء اللہ کی خدمت میں عظمت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا، تو اولیاء اللہ کا خادم و غلام بن اور انہیں ہر ممکن طور پر راضی رکھ، ان کی خدمت مستقل کرتا رہے گا تو سردار ہو جائے گا۔ جو بندہ اللہ اور اس کے نیک بندوں کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا مقام بلند کرتا ہے۔ جب تو اللہ والوں کی خدمت کرنے میں تکلیف اٹھائے گا، اللہ جل شانہ تجھے ان کی طرف بلند فرمائے گا اور تجھے ان کا سردار بنا دے گا۔ کیا مرتبہ ہوگا اس کا جو اس کی مخلوق میں سے خاص الخاص کی خدمت کرے گا۔ اللہم اجر الخیرات علی ایدینا و السنتنا واجعلنا من اہل لطفک و عنایتک۔ الہی ہمارے ہاتھوں اور زبانوں پر بھلائیاں جاری فرما اور ہمیں اپنے لطف و عنایت کا اہل بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں 55ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی
17 رمضان المبارک 545 ہجری بوقت صبح بروز جمعہ بمقام مدرسہ قادریہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ تقدیر الہی پر اللہ کی رضا کا طلبگار ہے تو وہ موت کو بکثرت یاد کرے، کیونکہ موت کا ذکر آفتوں اور مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ پر، اپنے نفس اور مال اور اولاد کے بارے میں تہمت نہ لگایا کر، بلکہ یہ کہا کر میرا رب مجھ سے بہتر جاننے والا ہے۔ اس حال پر ثابت قدمی سے تجھے اللہ کی رضا اور موافقت کی لذت آئے گی۔ تمام آفتیں اپنی جڑ اور شاخوں سمیت ٹل جائیں گی اور ان کے بدلے میں نعمتیں اور پاکیزہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو جب بھی کسی مصیبت میں اللہ کی رضا کے ساتھ موافقت کرے گا اور اس سے لذت پائے گا تو تیرے لیے ہر سمت سے نعمتیں آئیں گی۔ تجھ پر افسوس ہے اے غافل، تو غیر کی طلب میں اس سے لاپرواہ نہ ہو۔ تو کب تک اس سے رزق میں کشادگی چاہے گا؟ ممکن ہے یہ طلب تیرے لیے فتنہ ہو اور اس کی خبر نہ ہو۔ تجھے یہ معلوم نہیں کہ کس چیز میں بھلائی ہے۔ خاموشی اختیار کر اور تقدیر سے موافقت اختیار کر۔ اللہ کے کاموں میں اس کی رضامندی اور سب احوال میں شکر طلب کر۔ رزق کی کشادگی بغیر شکر کے فتنہ ہے، رزق کی تنگی بغیر صبر کے فتنہ ہے۔ شکر نعمتیں بڑھاتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے، اور صبر تیرے دل کے قدموں کو استقامت دیتا ہے اور اس کی تائید و مدد کرتا ہے اور کامیابی و فتح مندی دلاتا ہے۔ دنیا و آخرت میں صبر کا انجام نیک اور حسین ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا حرام ہے، اس سے دل اور چہرہ دونوں سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تجھ پر افسوس، اپنے نفس کو اللہ پر اعتراض کرنے سے روک دے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے میں مشغول کر، تاکہ تیری مصیبتوں کے وقت ٹل جائیں اور آفتوں کی آگ بجھ جائے۔ اے اللہ کی طلب کا دعویٰ کرنے والے اور اس کی رحمت اور محبت کے خزانوں کا علم رکھنے والے، اس تک پہنچنے سے پہلے تو جب تک راستے میں رہے اس سے سوال کرتا رہے۔ جب راستے میں حیران ہو تو یہ عرض کر، یا دلیل المتحیرین دلنی، اے حیرانوں کے رہبر میری رہنمائی کر۔ جب تو آزمایا جائے اور صبر سے عاجز ہو تو یہ سوال کر، الہی اعنی وصبرنی واکشف عنی، الہی میری مدد فرما اور صبر عطا کر اور میری مصیبت کو دور کر۔ اور جب تو گوہر مقصود کو پالے، تیرے دل کو حضوری مل جائے اور قرب عطا ہو جائے، تو اس سے نہ کوئی سوال ہو، نہ کچھ زبان کہے، خاموشی ہو اور نظارہ ہو۔ تیری حیثیت
مہمان کی ہوگی، اور مہمان کسی طرح کی فرمائش نہیں کرتا، بلکہ حسن ادب کو ملحوظ رکھتا ہے، جو کچھ پیش ہو کھا لیتا ہے، اور جو کچھ دیا جائے لے لیتا ہے۔ مگر جب میزبان کہے کوئی فرمائش کر، تب حکم کی تعمیل میں بے اختیار خواہش کا اظہار کر دیتا ہے۔ دوری ہو تو سوال، نزدیکی ہو تو خاموشی۔ اولیاء اللہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پہچانتے۔ دوست احباب سے قطع تعلق ہو جاتا ہے، اسباب کا سلسلہ دلوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ان پر چند دنوں یا چند مہینوں کے لیے کھانا روک دیا جائے تو وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے، نہ ان میں کوئی تبدیلی آتی ہے، کیونکہ اللہ ان کو کھلانے والا ہے، جو چاہتا ہے انہیں کھلاتا ہے۔ جسے اللہ کی محبت کا دعویٰ ہو اور اس سے اس کے غیر کو طلب کرے تو وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ لیکن جب محبوب اللہ سے واصل اور اس کی بارگاہ میں مہمان و مقرب ہو جائے تو اس سے کہا جاتا ہے مانگ اور تمنا کر، سوال کر، کیا چاہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ سے سچی محبت کرنے اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا واصرف عنا شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ولأهلنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم أصلح ذات بين المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين.